علیکم جی، A1 رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان تبسم ریاض رانجھا اور میرے ساتھ موجود ہیں عدیل ممتاز، اور آج الحمدللہ 22واں روزہ ہے اور عدیل ممتاز صاحب آپ بس سمجھ لیں کہ رمضان کے کچھ چند ہی دن رہ گئے. ان دنوں میں جتنی عبادت آپ لوگ کر سکتے ہیں عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ یہ رمضان ہے، نہ جانے اگلے سال ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے یہ جو آخری کچھ دن رہ چکے اس کے اندر اتنی باتیں کریں، اتنے درود پڑھیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے. جی عدیل ممتاز. ایسی ہے رانجھا، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ اپنے ٹرانسمیشن میں آج 22واں روزہ ہے اور 8 روزے تقریباً باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد عید ہوگی. تو رانجھا آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں زکوٰۃ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ دی جاتی ہے اور اہمیت اختیار کر جاتی ہے آخری عشرے میں. تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بیان 82 مقامات پر آیا. اچھا ماشاءاللہ. مطلب جتنی مرتبہ نماز ہے اس حساب سے زکوٰۃ کا بھی بیان آیا ہے. زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا، جبکہ شرعی اصطلاح میں صاحب نصاب کا اپنے مخصوص مال کو خاص شرائط کے ساتھ خاص شرع کے ساتھ ادا کرنا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں قرآن پاک میں متعدد آیات میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو. چونکہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنے ہیں، اس لیے جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کر لیتا ہے. ادائیگی زکوٰۃ سے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ در حقیقت اپنی ملکیت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے اثار کی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمہ قرض کرا دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا. اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیک نیتی سے اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، کیونکہ اللہ بڑا قدر شناس ہے، بردبار ہے. آیت مبارکہ کی روح سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. بے شک صدقات زکوٰۃ محض غریبوں، محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کی گئے کارکنان اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو. مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے کیونکہ اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی روح سے بنائے گئے 8 مصارف میں سب سے پہلے اپنے غریب اور مستحق رشتہ داروں، پڑوسیوں، ملنے والوں، اپنے ہم پیشہ، اپنے شہر والوں اور بعد میں دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے. اچھا رانجھا، اب میں اس ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے. ہم جس طرح اگر ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو اس میں ہم اگر ساتھ ہمیں کمرے میں ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، محلے میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے باہر کے جو دوست ہیں ان سے ہم رابطے میں ہوتے ہیں. ہمیشہ جو خیال ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے جو ہمسائے ہیں ان کا رکھنا چاہیے. زکوٰۃ جو بعد میں دوسرے جو لوگ آتے ہیں ان کو بعد میں دی جانی چاہیے. اس کے علاوہ خوددار، سفید پوش اور غیرت مند لوگ جو ناداری کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کو ترجیح دینی چاہیے. ادائیگی زکوٰۃ کے فوائد اور حکمتیں جو ہیں وہ یہ ہیں. زکوٰۃ چونکہ مالی عبادت ہے اس لیے اس کا تعلق اقتصادیات سے بھی ہے، اس لیے کہ اس کے ثمرات 2 طرح سے ظاہر ہوتے ہیں، معاشرتی بھی اور معاشی بھی. اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دی ہیں ان کی مکمل حکمتیں تو وہی جانتے ہیں، مگر انسان کی ناقص عقل میں جو نکات آتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، نادار اور مفلس لوگوں کی مدد ہوتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مال کی محبت اور حرص جیسی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور انسان بخیلی اور کنجوسی جیسے گناہوں سے بچا رہتا ہے.
مال کی نعمت کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کچھ معاشرتی فوائد بھی ہیں۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی ہے۔ اگر یہ سارا خون دل یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے اعضائے جسم یعنی عوام کو مفلوج کرنے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوگا۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوگا تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریاں مثلا عیاشی، آرام کوشی اور فکر آخرت سے غفلت کا شکار ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہ رہے گا۔ یہ کشیدگی بڑھتے بڑھتے دشمنی میں بدل جائے گی اور معاشرے کا نظام خراب کرنے کا سبب بنے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی قیمتی اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ عدیل ممتاز صاحب نے یہ بات بتائی کہ جو زکوٰۃ ہے اس سے آپ لوگوں کا مال پاک ہوتا ہے۔ جو مال، جو روزی، جو رزق آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ جائیداد ہے، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، وہ بیسیکلی اللہ نے دیا ہوتا ہے اور آپ نے اس اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی تھوڑا سا بانٹنا ہوتا ہے تاکہ اللہ کی مخلوق بھی جی سکے۔ تو عدیل ممتاز صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سے نعت خواں موجود ہیں؟ رانجھا، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں 2 نعت خواں جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایک میل اور ایک فیمیل۔ پہلے نمبر پر ہیں دعا زارا اور دوسرے نمبر پر ہیں حامد علی حبیبی صاحب۔ ان 2 نعت خواں ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ دعا زارا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ ناظرین، اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ عدیل ممتاز صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت ہی تفصیلاً زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، آپ کا رزق پاک ہوتا ہے، اور اس سے جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، ایکسٹرا ہوتی ہیں، اس کے اندر سے آپ اللہ کی راہ کے اندر تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ دعا زہرا موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ تو آج بہت کمزور لگ رہی ہے، روزہ تو نہیں لگ رہا؟ جی روزہ لگ رہا ہے۔ تو کتنے روزے رکھیں؟ پورے سارے رکھیں؟ تو آج پوچھنا یہ تھا آج کون سا روزہ ہے؟ آج 11واں روزہ ہے۔ اچھا، آج 11واں روزہ ہے، اور 11 کو ملٹیپلائی بائی 2 کریں تو 11 ملٹیپلائی بائی 2 از اکول ٹو 22۔ آج 22 روزہ ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، 11 روزے ہی ہوئے ہوں گے۔ گڑیا بہت اچھی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کتنے عرصے سے نعتیں پڑھی؟
2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो ये किसका शौक था, बाबा का शौक था या मामा का शौक था? अब्बू का शौक। अब्बू का शौक था। तो फिर कोई खूबसूरत सी नात फिर हमें भी सुनाओ जो अब्बू को सबसे ज्यादा अच्छी लगी। करम इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है, नबी के हैं ये घर वाले, सखा इनकी विरासत है, वो हस्ती हो खतीजा की, वो ज़हरा हो कि ज़ैनब हो, वो ज़हरा हो कि ज़ैनब हो, मलाइक इस पे शाहिद हैं, हया इनकी विरासत है, करम इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है, ये रात खादिमा इनकी, ये दिन इनके नौकर हैं, ये जब चाहें असर कर दे, दया इनकी विरासत है, करम इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत दुआ आपने कलाम पढ़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थी जी दुआ ज़हरा, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने कलाम पढ़ा। तो यहाँ पे लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनका नाम होगा हामिद अली हबीबी साहब, बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
ناظرین اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ دعا زہرا موجود تھیں اور اب ہمارے ساتھ حامد علی حبیبی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ حامد بھائی آپ نے ٹائم دیا. حامد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نعتوں جتنے عرصے سے ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ جی نعت خوانی کا الحمدللہ بچپن ہی سے جو ہے سرکار کی ثنا خوانی ہو رہی ہے اور پھر اسکول کے زمانے سے پھر کالج لائف یونیورسٹی اور الحمدللہ پھر محفل نعت میں بھی سرکار کی مدح سرائی کی جاتی ہے. تو یہ آپ نے کہیں سے سیکھا ہے یا بس سن کے؟ جی بس ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اپنے استاد سے ہم سیکھتے رہے ہیں اور ویسے روحانی استاد بھی الحاج یوسف میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی میں نے کافی سیکھا. آپ خود بھی سکھاتے ہیں آگے کسی کو؟ جی الحمدللہ اکیڈمی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور وہاں پر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت جو سکھاتے رہتے ہیں سکھا رہے ہیں. جی جی بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جی حامد صاحب کوئی خوبصورت سے کلام جی جی بسم اللہ. ہماری نظر کر. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں. اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں. اور اصل کلام شعر ہے کہ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے. آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے. اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں. اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حامد علی صاحب آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے اور یقین کریں آپ کی آواز سن کے اتنا دل للچا رہا ہے کہ تھوڑا سا اور کوئی اور کلام سنا دیں. اگر
नसीरुद्दीन नसीर साहब का हो जाए तो कमाल हो जाए। जी, ताजदार गोल्डा शरीफ पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का बहुत खूबसूरत कलाम और शाहकार कलाम पेश कर रहा हूँ। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने पुल पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने पुल पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और शाह साहब क्या खूब लिखते हैं कि आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हामिद अली हबीबी साहब, आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। मैं अपने सारे दीवान आपके कदमों में रखता हूँ, आपने इतना अच्छा कलाम पढ़ा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आप इसी तरह इस चीज को आगे से आगे लेके जाएं, बच्चे आते जाएं, न्यू जनरेशन आती जाए, आप उन्हें सिखाते जाएं जी। और अल्लाह जल्द ही आपको अपने घर इंशाल्लाह बुलाएगा, आप मक्का मदीना की सैर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया और मैं दुआ गो हूँ कि A1 जो है आपका टीवी चैनल, इसको मजीद बरकतें अल्लाह करीम और माह रमज़ान मुबारक में जिस तरह फ़रोग़ नात के हवाले से आप काम कर रहे हैं, अल्लाह करीम आपको मजीद तरक्कियां नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया हामिद साहब। ये थे जी हामिद साहब, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने कलाम पढ़ा। और अब यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होता है आज की अच्छी बात, उसके अंदर हमारे साथ मोमना मकसूद मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
پہلے ہمارے ساتھ حامد علی حبیبی صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا اور ایک سما باندھ دیا. اور اب ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کی اچھی بات, اور اس کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں مومنہ مقصود. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مومنہ, آپ نے آج بھی ہمیں ٹائم دے دیا. لگ رہا ہے وہ دن قریب آنے لگے جس وقت اب آپ نے گھر بھی جانا ہے انشاءاللہ. لگ رہا ہے کچھ قریب آنے لگے ہیں وہ دن. بالکل. یا اس بار عید یہیں پہ کر رہی ہیں؟ اس بار عید ہمارے ساتھ کریں, آفس میں کریں. نہیں میں کام اور صرف کام. میں گھر پہ ہی کروں گی. گھر پہ کریں گی عید انشاءاللہ گھر پہ. تو اور عید والے دن آفس آئیں گی؟ ماشاءاللہ نہیں آئیں گی جی. سن لیں جی, تب مومنہ مقصود نہیں آئیں گی. تو مجھے بتائیں کہ آج آپ بہت ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو نیند آئی ہوئی. مجھے واقعی نیند آئی ہوئی ہے. ایسا آپ نے کیا کیا جو آپ کو نیند آ رہی ہے؟ ویسے ہی رمضان میں آنکھ میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ سے نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ہم تو سارے دن فریش تاک راتیں بھی ہوتی ہیں, راتیں جاگنی ہوتی ہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. یعنی کہ آپ رات کو باتیں کرتی رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس وجہ سے آپ کی صبح آنکھ نہیں کھل رہی تھی. جی تقریباً یہی. جی تقریباً یہی. کوئی شاپنگ کر رہی ہوں گی؟ شاپنگ کا بتائیں, شاپنگ کہاں سے کی ہے اور کیا ہو رہا ہے آج کل باہر؟ باہر کچھ بھی نہیں ہے آج کل. میں جس طرح کل F7 گئی تھی تو اتنے وہ خوبصورت سٹالز لگے ہیں وہاں پہ, چوڑیاں اور جھمکے اور اس طرح کی بڑی پیاری پیاری چیزیں. تو آپ نے بھی کچھ لیے ہیں یا صرف ونڈو شاپنگ کی؟ نہیں, میں نے ایکچولی اپنے ڈریس کا انتظار کر رہی ہوں کہ کون سا ڈریس آ جائے گا عید تک, پھر اس کے مطابق میں پھر اپنی باقی چیزیں لے لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج روزہ کتنا لگ رہا ہے آپ کو؟ روزہ تو نہیں مجھے لگ رہا. اور آج افطاری کہاں کرنی ہے؟ افطاری میں آج گھر پہ ہی کروں گی. اور کل کہاں کی تھی؟ کل ہمارے آفس میں تھے افطار. ماشاءاللہ بچے بڑے ذہین ہیں جی. تو چلیں جی شیئر کریں جی جو آج کی آپ کی اچھی بات. جی آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے استاد کی شان اور عظمت. ناظرین, میں نے ماں باپ بہن بھائی کی شان اور عظمت بیان کی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ استاد کی شان بیان نہ کروں, کیونکہ آج ہم جو کچھ ہیں اوبویسلی یہ ہمارے استاد محترم ہی کی وجہ سے ہے. آج ہم استاد کی عظمت اور شان پر بات کریں گے. اسلام میں استاد کے ادب کو بہت بلندی پر رکھا گیا اور استاد کی قدر اسلامی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, مبارک ہے جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا, میں اس کا غلام ہوں, چاہے مجھے بیچ دے یا آزاد کرے یا غلام بنائے رکھے. ایسے میں ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ایک استاد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. صرف ایک طالب علم پر ہی یہ فرض نہیں کہ وہ استاد کا احترام کرے, بلکہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاد کا احترام کرے, کیونکہ والدین کے بعد استاد ہی وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے شاگرد کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے, اپنے سے اونچے درجے پر لانا چاہتا ہے, اپنے شاگرد کی کامیابی کے لیے دل سے دعا کرتا ہے اور اس کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے. بلا شبہ کامیابی کی پہلی سیڑھی استاد ہے. بلا شبہ زمین سے بلندیوں تک پہنچانے والی ہستی استاد ہے. استاد ہی معاشرے کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور مقصد سکھاتا ہے. استاد ہی سوچ اور فکر کی راہ متعین کرتا ہے اور استاد ہی تو زندگیوں کی گتھیاں سلجھانے کے گڑ بتاتا ہے. اس حقیقت سے انحراف ممکن نہیں کہ معاشرے میں اساتذہ کو عزت اور احترام اور وقار اور اہمیت دیے بغیر کسی ملک و قوم نے ترقی اور خوشحالی کی منزل حاصل نہیں کی, اور نہ ہی اس کا حصول اساتذہ کی تعظیم و تکریم کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ممکن ہے. بلا شبہ اساتذہ عزت و احترام کے حقدار ہیں. بلا شبہ اساتذہ ہی ہمارے قوم ہیں. بلا شبہ ایک استاد کا ہی شعبہ ایسا ہے جو باقی تمام شعبے پیدا کرتا ہے, اور اساتذہ دیگر تمام طبقات کے نامور افراد سے بڑھ کر عزت اور وقار اور اہمیت کے حقیقی مستحق ہیں. ان کی قدر و قیمت کو بہرحال سمجھنا ضروری ہے. استاد کسی بھی قوم یا معاشرے کا معمار ہوتا ہے. وہ قوم کو تہذیب و تمدن, اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ سے واقف کرواتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ استاد کا مقام کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی, ایک چھوٹی سی نظم ہے, وہ اس کے کچھ اشعار عرض کروں گی. مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے, پستی سے بلندی کی طرف طے سفر استاد کراتا ہے, آداب زندگی بچوں کو فقط استاد سکھاتا ہے. مختصر یہ کہنا مجھ کو کہ قوموں کو استاد بناتا ہے, قوموں کو استاد بناتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بات کی ہے مومنہ نے, اور میں ہمیشہ ہر پروگرام میں مومنہ کی اور عدیل ممتاز صاحب کی بہت تعریف کرتا ہوں. اللہ نے انہیں بہت وسیع علم دیا ہوا ہے, بہت ہی زیادہ وسیع علم دیا ہوا, اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے میں بہت کچھ سیکھوں. تو مومنہ مقصود مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کچھ دنوں تک واپس گھر چلی جائیں گی, ٹھیک ہے, تو وہ کسی کو کہتے ہیں کہ کوئی شرم کے آنسو آ جانا, مگر مچھ کو آنسو آ جانا. تو وہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پورا سٹاف یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پیسوں میں سے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں افطاری کریں, تو اب بچے کیونکہ میرے کان میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں, تو مجھے بتائیں کہ اب انہیں میں کیا جواب دوں.
انہیں افطار کرا دیتے ہیں. میں نے تو پہلے پریس کلب کا آپ کو انوائٹ دیا تھا کہ وہاں آئیں, ہم سارے مل کے افطار کرتے ہیں, برکت پڑے گی. وہاں سے صرف 50 روپے میں ہم سارے 10 بندے کھا کے آ جائیں گے. اپنی جیب کے مطابق. ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور امیر کرے. اور یہ جو نوجوان ہماری نسل ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی ہے, اور عدیل ممتاز صاحب جیسے اور مومنہ مقصود جیسے جو علم کے خزانوں والے لوگ ہیں, اللہ انہیں لمبی زندگی دے. بہت شکریہ مومنہ مقصود, آپ خیر سے جائیں. میرا خیال اب آپ کا ایک آدھا دن اور ہمارے ساتھ رہ کے پھر آپ نے اپنے گھر چلے جانا ہے مقصود صاحب کے ساتھ. اور مقصود صاحب کی کل بھی مجھے کال آئی تھی, بلکہ ان کی رات کو مجھے کال آئی تو کہتے ہیں یار یہ رمضان ٹرانسمیشن کب ختم کرنی, میری بیٹی کو تو بھیج دو, چھٹیاں تو دے دو. تو مقصود صاحب میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پرسوں آپ کی بیٹی کو ہم لوگ یہاں سے چھٹیاں دے دیں گے, وہ آپ کے پاس آ جائیں گی. رمضان ٹرانسمیشن تو چلے ابھی چل ہی رہی, کیونکہ جب تک عدیل ممتاز صاحب موجود ہیں انہوں نے بھی آخر میں جانا ہے. ان کے بھی ممتاز صاحب نے مجھے کال کی تھی, وہ بھی اکثر کہتے ہیں جی میرے بیٹے کو بھیجو, تو انشاءاللہ انہیں بھیج دیں گے. پہلے ایک گڑیا چلی جائے پھر بچہ بھی چلا جائے گا. جی تو بہت شکریہ مومنہ مقصود, آپ نے اپنے مصروفیت میں سے نہیں جی. یہ تھی مومنہ مقصود, ہر روز ایک بہت ہی قیمتی بات لے کے آتی ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عدیل ممتاز. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ مومنہ مقصود موجود تھی جو بہت ہی خوبصورت سی بات ہر روز لے کے آتی ہیں. اللہ نے انہیں بہت علم دیا ہے
اور اللہ ان کی لمبی زندگی کرے. تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عدیل ممتاز صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عدیل ممتاز صاحب جو آپ بھی اپنی مصروفیت میں. آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارا تو شکریہ بنتا ہی ہم تو ہوتے ہی یہاں پہ. تو عدیل ممتاز صاحب آج پہلے سے زیادہ فریش نظر آ رہے ہیں. کوئی خوشی کی خبر, کوئی اچھی خبر, کیا کیا آج آپ نے سارا؟ رنجن میں ہوتا ہی فریش ہوں, روز ہی ایسے ہی ہوتا ہوں. آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ فریش ہیں یا میں بیچ میں وقت کے ساتھ ساتھ نا, کیونکہ اب میں بوڑھا بھی ہوتا جا رہا ہوں نا, تو اس وجہ سے میں تھوڑا جس طرح روزے آگے جاتے جا رہے میں ہلکا ڈل ہوتا جاتا ہوں. تو مجھے بتائیں آج کا روزہ آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ روزہ بہت اچھا. سحری میں کیا کھایا تھا؟ سحری میں وہی نارمل پراٹھے اور آملیٹ اور بس یہی. اچھا آپ دیسی فوڈ ٹچ کرتے ہیں, دیسی فوڈ. ٹھیک ہے. باقی جو ہوتے ہیں نا ممی ڈیڈی بچے, وہ صرف صبح تھوڑی سی سنیک لیتے ہیں اور بس. ہاں بس وہ زیادہ نہیں, وہ جولی ایسی ہے. سحری میں وہ لیز اور یہ چیزیں کھاتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں. اور پھر کہتی ہیں ہم لوگ بہت ماڈرن ہیں. ماڈرن واقعی. تو مجھے عدیل ممتاز صاحب یہ بتائیے کہ مومنہ مقصود صاحبہ تو شاید پرسوں چلی جائیں مقصود صاحب کے پاس, تو مجھے یہ بتائیں عدیل کب جا رہا ہے ممتاز صاحب کے پاس؟ میں تو آخری دم تک اور آخری خون کے قطرے تک آپ کے ساتھ ہی ہوں. بس پھر ٹھیک ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو عدیل ممتاز صاحب زکوٰۃ کی آپ نے بات کی تھی, تو کیا کہیں گے اگر آج کل کے دور کی بات کی جائے تو آج کل تو کسی کے پاس عدیل ممتاز صاحب 3 وقت کی روٹی نہیں, ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں؟ اب بیسیکلی ہماری طرف جو مسئلہ بنتا ہے, ہماری طرف مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یکم رمضان کو تمام بینک زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں اکاؤنٹوں سے, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یوں کریں کہ ایک آدھے 2 دن پہلے تمام پیسے اکاؤنٹ سے نکال لیں, یکم رمضان کو ایک بار بینک اپنے فارمولے کے مطابق حکومت زکوٰۃ کاٹ لے, اس کے بعد آپ اکاؤنٹ میں ڈالیں. تو اب 2 نمبری تو ہمارے اندر موجود ہے. کیوں 2 نمبری موجود ہے؟ کیونکہ جب تک ایماندار حکومت نہیں آتی, ہمیں زکوٰۃ کٹنے پہ اعتراض نہیں ہے, ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے کہ جو ہماری زکوٰۃ کٹتی ہے وہ آگے مستحق لوگوں تک نہیں پہنچتی, وہ یہ لوگ خود کھا جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ ایسی ہے رنجا. زکوٰۃ کے حوالے سے آپ بات کریں, زکوٰۃ جو ہے بیسیکلی میں نے پہلے بتایا کہ زکوٰۃ میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی آپ کے پاس جو رقم ہے یہ آپ کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے آپ کے پاس جتنی بھی ہے, آپ جتنا آپ دے سکتے ہیں آپ کو غریبوں کو دینی چاہیے, اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو دینی چاہیے, اپنے جو پڑوسی ہیں ہمسائے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو دینی چاہیے. اور زکوٰۃ آپ جتنی دیں گے آپ کے مال میں برکت ہوگی, آپ کے ہر چیز میں جو بھی جتنے, اور یہ ہے بھی کہ جتنی آپ چیزیں تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس بڑھیں گی, کم نہیں ہوں گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے آگے دیتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے. ایسے ہی میں نے وہ لوگ بھی دیکھے بڑے سے بڑے, اگر عدیل ممتاز صاحب پراپرٹی کے ٹائکونز کی بات کی جائے, اگر آپ ان کا انٹرویو لے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ ہم نے اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنایا, ہم جو کماتے تھے اس کا ایک مین حصہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے اوپر قربان کر دیتے تھے. تو آج ہم لوگ اس سٹیج کے اوپر پہنچے. عدیل ممتاز صاحب کوئی اور اچھی بات آپ شیئر کریں؟ اچھی بات میں یہی کہوں گا کہ مومنہ جس طرح بتا رہی تھی استاد کی اہمیت کے حوالے سے, تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جو اشفاق احمد صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ وہ اپنی کتاب جو ہے زاویہ, اس میں انہوں نے لکھا کہ میں ایک دفعہ جاپان میں تھا, تو جاپان میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے چلان ہو گیا. تو دوسری دن میری عدالت میں پیشی تھی, تو جب پیشی میں جب گیا تو جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں ٹیچر ہوں, تو ادھر میں پڑھاتا ہوں. تو انہوں نے جس نے چلان کیا تھا تو اس کو انہوں نے بلایا اور ڈانٹا کہ آپ نے ایک ٹیچر پر چلان کیوں کیا کہ جو کہ پڑھانے جا رہے تھے. تو انہوں نے ڈانٹا. تو اشفاق احمد نے کہا کہ مجھے اس دن سے جو یورپ اور جو دیگر ممالک ہیں ان کی جو ترقی کا راز ہے وہ پتہ چل گیا کہ وہ استاد کی کتنی اہمیت اور قدر کرتے ہیں. بہت چیز ہوتی ہے. میں نے پچھلے دن بھی کہا تھا کہ 3 رشتے ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ ان سے آگے جائیں, آپ کی امی, آپ کے ابو, اور تیسرا آپ کا ٹیچر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ان سے آگے جائیں. تو عدیل ممتاز صاحب کوئی مہنگائی, کوئی ڈاکٹر کی باتیں, کوئی رمضان جا رہے, کوئی ڈائٹ شیٹ, ہمارے تو پیٹ باہر نکل آتے, تو کوئی علاج بتائے نا. آپ ایکسرسائز بھی کیا کریں, یہ ہم نے اچھی بات کی کہ پیڑ نکل آتے ہیں, تو آپ ایکسرسائز کیا کریں. آپ تو زیادہ ہر ٹائم گاڑی میں ہی, تو آپ پیدل بھی کبھی چل لیا کریں. کوئی بتائے نا کوئی, بلکہ آج وہ سیر قریشی ہماری نمائندہ جو ہے سیر قریشی, وہ آج سبزیوں اور فروٹ سے ہٹ کر اور شاپنگ اور یہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر وہ آج ایک ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں, اور ہمیں جو صحت کے راز ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح انسان اپنے آپ کو رمضان میں فٹ رکھ سکتا ہے. اور جس طرح رمضان میں لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں, افطاری کے ٹائم بھی بھی کمزوری بھی ہو جاتی ہے, لیکن بندہ ویسے پھول جاتا ہے.
तो सैर कुरैशी हमें बताएंगी कि रमज़ान में आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, कैसे जो अपने जिस्म है उसको मेंटेन रख सकते हैं, आप एक स्मार्ट और दिलकश कैसे नज़र आ सकते हैं। तो चलें फिर जी, चलें जी। सैर कुरैशी हमें आगाह कीजिएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या टॉपिक है आज आपके पास। जी, जैसे कि सबको पता है रमज़ान अपने इख्तिताम को है और ईद आने में सिर्फ 9 दिन रह गए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है, लोग ज़्यादातर परेशानी से होते हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा खा के अपना वेट बढ़ा लिया होता है और अब कपड़ों का मसला होता है कि कपड़ों में कैसे एडजस्ट होंगे। तो इस मसले को हल करने के लिए आज हम मौजूद हैं क्लिनिक में और हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद है जो डाइटिशियन है प्रॉपर। अब हम इनसे पूछते हैं कि वो क्या इसकी टिप्स बताते हैं, क्या हल इसका बताते हैं कि हम एक हफ्ते में अपना वेट लूज कर लें और अपने कपड़ों में दोबारा से एडजस्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल ठीक, आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद ज़ाहिद शाहिद। सर मुझे बताइए कि अब हमारी आवाम होगी परेशान क्योंकि रमजान में खा के उन्होंने वेट अपना ज्यादा कर लिया, अब क्या करें वो? सबसे पहली चीज़ है कि जब जहाँ तक बात है वजन कम करने की, तो अगर आप कहते हैं 1 वीक में वेट लॉस कर लें तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम बात करते हैं वेट लॉस की तो हम सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि हम फैट लॉस करें, ना कि हम जो फटाफट हम जो है गेन कर लेते हैं जो वाटर वेट होता है, या हम वाटर वेट को ही फटाफट लॉस कर लें। जैसे आप यूट्यूब पे देखते होते हैं 5 दिनों में 5 किलो वजन कम करें, 10 दिनों में 5 किलो वजन कम करें। ये सब फेक होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती। जब अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच पे देखते हैं तो एक फैट लॉस का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व होती है। तो हम डिफरेंट फैट डाइट्स करके खाना पीना छोड़ के ग्रीन टीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कीटो डाइट, इस तरह चीज़ों के ऊपर लग जाती हैं, जिससे हमारा वजन तो बहुत जल्दी गिर रहा होता है, लेकिन उनकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज भी बन रहे होते हैं। तो हमें प्रेफरेंस यही करनी चाहिए कि शॉर्टकट्स के ऊपर ना जाएं, चाहे रमजान में एक हफ्ता रह गया, थोड़ा सा खाने के ऊपर कंट्रोल करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करें, ताकि अपना एक जो बैलेंस लाइफस्टाइल है हम उसको ऑपरेट कर सकें। अच्छा मुझे ये बता दें, अब महंगाई बहुत ज्यादा है जैसे कि पूरे मुल्क में होगी, तो सस्ती डाइट बता दें जो सारी पब्लिक उसको अफोर्ड कर सके। सबसे पहली चीज जिस चीज के ऊपर हमारा फोकस होता है रमजान में, आजकल फ्रूट्स की प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई कर रही है, तो हमारी पब्लिक फिर भी कुछ जो है वो फ्रूट्स की तरफ बहुत ज्यादा भागी जा रही है। अगर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं फ्रूट्स की तरफ, तो हमारे पास जैसे केला है, केला खासतौर पे आजकल बहुत ज्यादा प्राइस में जा रहा है, तो हम जो हमारे पास फ्रूट्स जो खासतौर पे वाटरली फ्रूट्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास गर्मा ऐसी चीजें आ रही हैं, उनकी चीज के ऊपर फोकस करें। बल्कि अगर वो भी अगर आपके अफोर्डेबिलिटी के अंदर नहीं आते तो आप कोशिश करें कि अपने होल ग्रेन्स का प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जितनी रिफाइंड आइटम्स है उनकी जगह आप थोड़े फ्रेश आइटम्स के ऊपर जाएं, जितना ऑर्गेनिक्स के साथ रहेंगे उतना बेहतरीन रहेगा। और अफोर्डेबिलिटी की जहाँ तक इश्यूज है, तो ये जो चीज़ें उनमें सबसे मेन चीज़ जो है बैलेंस डाइट है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस डाइट के अंदर हमने सारे फूड उसको लेते होते हैं। तो अगर हमने जो चीज़ें हम फ्रूट से ले रहे हैं वही चीज़ें अगर हमें न्यूट्रिएंट हमें वेजिटेबल से मिल रही होती हैं, हमें सैलड से मिल रही होती हैं, लेकिन हम उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन फ्रूट्स में का जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल है, खासतौर पे जब हम इफ्तारी करते हैं, तो इफ्तारी के बाद हमारा एक बहुत बड़ा क्लेम ये होता है कि हम जो है बहुत ज़्यादा कोई फ्रूट्स या शुगरी आइटम्स लेना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से जो हमारा वेट लॉस वाला गोल है वो भी इफेक्ट हो रहा है। उसकी वजह ये होती है कि एकदम से जो हमारा पूरा इंसुलिन लेवल कंट्रोल हुआ होता है फास्टिंग में, वो दोबारा एकदम हाई कर जाता है एक्सेसिव शुगर इंटेक की वजह से। और जो केला या इस तरह के फ्रूट्स अगर हम एक्सेसिव इंटेक भी करते हैं तो वही हमारा इंसुलिन इंटेक जो है वो हाई कर देता है। तो आप मुझे जल्दी से एक टिप बता दें कि 9 डेज के अंदर लेडीज खास करके अपने कपड़ों में कैसे एडजस्ट हो जाए। बस कोशिश ये करें कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, खास तौर पे जो आपका जो असर उम्र के वीक का टाइम है वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है आपका फैट लॉस के लिए फिजिकल एक्टिविटी। उसके अंदर आप कुछ भी नहीं करते, 15 से 20 मिनट वॉक कर लें। उसके बाद जो आप इफ्तारी के टाइम में शुगर इंटेक्स में उसके ऊपर कंट्रोल करें। उसके साथ साथ जो फोकस जिस चीज़ पर आपने करना है वो आपका प्रोटीन बेस्ड आइटम्स है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस रखें और आपका वजन खुद कम होगा। बस कोशिश ये करें कि फ्राइड आइटम्स और शुगरी आइटम्स इन चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कंट्रोल रखें और थोड़ी सी वॉक फिजिकल एक्टिविटी की रूटीन बना लें। शुक्रिया। तो क्योंकि अब रमजान खत्म हो रहा है और ईद की तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो अपनी खुशियों को बरकरार रखें, थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल रखें और वॉक को और एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जी बहुत शुक्रिया सैर कुरैशी, आप हमें बता रही थी कि रमज़ान में अपने आप को कैसे आप फिट रख सकते हैं,
कैसे आप अपने आप को चुस्त रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग देखें हमने कि जो अफ्तारी के बाद जो है वो इतना खा लेते हैं कि उनसे उठा नहीं जाता, नमाज वो नहीं पढ़ सकते, बल्कि मगरिब की तो वो छोड़ ही देते हैं, इशा की भी उनसे नहीं पढ़ी जाती और फिर वो सो ही जाते हैं, फिर सहरी टाइम में उठते हैं और सहरी की भी पता नहीं पड़ती। और अक्सर मैंने वो लोग भी देखे, ठीक है, वो कहते हैं हमसे सहरी टाइम उठे नहीं जाते, हम चुप करके 11 बजे ही खाना खा लेते हैं और अल्लाह तवक्कल फिर सुबह। यहाँ से भी कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं हम 12 बजे खा के सो गए थे। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और लेकिन बहुत शुक्रिया सैर कुरैशी, आप हमें बता रही थी कि अपने आप को बहुत अच्छी जगह पे पहुंची हैं और बड़ी उन्होंने एक अच्छा टॉपिक निकाला, बहुत शुक्रिया सर। आप इसी तरह आप बताया करें और यही हम कहेंगे कि इस तरह नसीहत के जो टॉपिक हैं उनको भी आप अहमियत दिया करें, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह हर चीज़ नाकिस है और नाकिसी तकरीबन हर चीज़ ही नाकिस जा रही है पाकिस्तान में खाने पीने की, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो बीमार हो जाते हैं। तो ये अच्छी आपने बात की कि अपने आप को फिट रखना चाहिए, और ये वैसे ही जब बंदा अपने आप को फिट रखता है तो बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी बड़ा प्रकशिश दिखाई देता है और फिर अच्छे वो रिश्ते भी अच्छे आना शुरू हो जाते हैं जी। तो बहुत शुक्रिया सैर कुरैशी आपका। बेसिकली जो आपकी बेसिकली ये सेहत होती है, आपने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना था, कोई दूसरा बंदा आपकी सेहत का आके ख्याल नहीं रखेगा, वो तो ठीक है। और दूसरी चीज कि जो इंसान अभी ये समझते हैं यार मेरे अंदर लेजीपन है तो चलो कोई बात नहीं, मगर जिस तरह आपकी उम्र बढ़ती जाती है उस तरह आपकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो कमजोर होते जाते हैं। इसलिए जो चीज आज आपने अपने आप को फिट रखा हुआ वो कल इंशाल्लाह आप फिट रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया दिल मुमताज साहब आपका, मेरा भी बहुत शुक्रिया। सैर कुरैशी का बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत सीनियर रिपोर्टर है, हमें बहुत अच्छी बातें बताती है। मोमना मकसूद साहब का बहुत शुक्रिया और उनके अब्बू मकसूद साहब का बहुत शुक्रिया, वो अक्सर तारीफ करते हैं हमारे प्रोग्राम की। तो मकसूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर मुझे दावत भी दे रहे थे तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं लगाऊंगा, ईद के बाद इंशाल्लाह आपकी तरफ टोबा टेक सिंह में जरूर चक्कर लगाऊंगा। हमारे जो कैमरामैन है इरशाद अली चिश्ती और अमीन हुसैन बरेलवी साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं जो सारा दिन हमारे साथ खड़े रहते हैं, इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं, प्रोग्राम को खूबसूरती में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा जो हमारे एमसीआर ऑपरेटर है आसिफ हुसैन जमाली साहब, और दूसरे कौन है, दूसरे सलीम साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई सारों की तारीफें कर देते मेरी नहीं करते, तो जो हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम है हाफिज साकिब सलीम कुरैशी साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर न्यूज है जनाब मुदस्सिर हुसैन राजपूत साहब का, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उन्होंने कल इफ्तारी भी करवाई थी और बहुत खूबसूरत इफ्तारी थी और न जाने कितनी तादाद में लोग थे और कितनी किस्मों के उन्होंने खाने दे दिए थे। यकीन करें मैं कंफ्यूज हो गया था दिल मुमताज साहब कि समझ ही नहीं आ रही थी क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कभी मटन कभी चिकन, वाफर तादाद में खाने थे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में हमारे जो सीईओ हैं मोहम्मद नवाज रिस्टोर साहब का, जिनकी वजह से ये चैनल है और जिनकी वजह से हम लोग, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में वो जो हमारी रिसर्चर हैं, नाम मैं भूल गया हूँ, जोरा बतूल और बाकी कसूम खानम और फरिया हुसैन, उन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमारे रिसर्चर है, वो हमारे ये प्रोग्राम की तमाम चीजें निकालते हैं। राजा जो नात खान थी उनका बहुत शुक्रिया, ज़ारा का शुक्रिया, हामिद अली हबीबी साहब, उनका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा एक जो हमारे वीडियो एडिटर है, एक तनवीर हुसैन और दूसरे फैसल याद खान बरेलवी साहब, उनका जो बहुत मतलब चुस्त होकर काम करते हैं और पूरा दिन ही वो लगे रहते हैं, और उनका तारीफ करना हम जरूरी समझेंगे कि वरना तेजी से काम करते हैं, सुबह से शाम तक चीजें एडिट करते रहते हैं, लगे ही रहते हैं। यानी कि A1 टीवी जो है वो आप लोगों की वजह से भी है, जो आप लोग हमें पसंद करते देखते, तमाम रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ले जी ये थी जी आज 22वें रमजान की ट्रांसमिशन। कल इंशाल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे दिन 3 बजे। तब तक आप लोगों ने क्या करना है, तब तक आप लोगों ने हमारे तमाम जितनी हमारी A1 टीवी के ऊपर चीजें चलती हैं वो आप देखिए, कहां देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं A1 टीवी सैटेलाइट के ऊपर हमारे प्रोग्राम और न्यूज लाइव चलते हैं, आप लोग वहां देख सकते हैं। A1 टीवी पाकिस्तान के ऊपर हमारी तमाम चीजें अपलोड होती है, आप लोग वहां देख सकते हैं। A1 टीवी पाकिस्तान से हमारा फेसबुक पेज है, उसके ऊपर तमाम चीजें अपलोड होती है, आप लोग वहां देख सकते हैं। और इसके अलावा टिकटॉक और ट्विटर, और वहां भी A1 टीवी पाकिस्तान के नाम से हमारी तमाम वेबसाइट है, आप लोग वहां भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम मिराज रांझा और अदील मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।